اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عنکبوت کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ نزول قرآن کے لحاظ سے 85 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 29۔ اس میں 69 آیات ہیں جو کہ 7 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ عنکبوت کا لفظی مفہوم مکری ہے اور یہ اپنے جسم سے نکلنے والے باریک دھاگوں سے جال بنتی ہے، اور اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی خواہشوں کے تانوں بانوں پر اپنے تصورات کے جال بنتے رہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ وحسب الناس ان یترکوا، کیا حساب لگاتے ہیں لوگ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور نہ وہ آزمائے جائیں گے۔ انڈر لفظ ہے یترکوا، تا را کاف سے بنا، وہ ترک کر دیے جائیں گے، will be abandoned۔ یفتنون، فا تا نون سے بنا، آزمائش میں ڈالے جائیں گے، will be tried out۔ اس سورہ کا شمار بھی الف لام میم کے حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہونے والی صورتوں سے ہے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری سورہ ہے۔ سورہ کے آغاز میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایمان کی حقیقت قولی نہیں بلکہ عملی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کافی نہیں ہے، اپنے اس قول کا عملی ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ جس قول پہ عمل کی شہادت نہ ہو وہ قول جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ جو سچے ہیں اور تاکہ معلوم کرے جھوٹوں کو۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم سے پہلے بھی آزمایا گیا اور اب بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس آزمائش کا مقصد کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ کس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، یعنی اس کا قول اور فعل دونوں مختلف ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا حساب لگاتے ہیں جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے جو حکم وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ضرور آتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہے سننے والا، علم رکھنے والا۔ یسبقون، سین با کاف سے بنا، آگے نکل جانا، بازی لے جانا، گان فوت، آؤٹ رن۔ لآت، الف تا یا سے بنا، ضرور پہنچتا ہے، شورلی کمنگ۔ اگر وہ جھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ وہ نظام مکافات سے بھاگ نکلے گا تو وہ غلطی پا رہا ہے۔ آج تک نہ کو بھاگ سکا اور نہ کو بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے۔ اجل
آ کر رہتی ہے۔ اور جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو وہ پھر اپنے دعوی ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے تابع فرمان رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں اور انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی جد و جہد کرتا ہے تو وہ جد و جہد کرتا ہے اپنے ہی لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے انہیں احسن جو اعمال انہوں نے کیے۔ جہدہ جیم ہا تال سے بنا، جہد لگاتار محنت یا کوشش کرنا، اسٹرائیو۔ لَنُكَفِّرَنَّ کاف فا را سے بنا، ان سے دور کر دیں گے، جھاڑ دیں گے، بلاٹ آؤٹ۔ آیت نمبر 6 میں یہ حقیقت کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق سنوارنے کی جد و جہد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، جو کچھ سنورے وہ سنورتا ہے اپنے ہی لیے اور اللہ کی طرف ہے لوٹ کر جانا۔ اگر ہم لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت اعمال صالح کے ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی کے ساتھ ہمارے دامن پر لگے ہوئے داغوں کو مٹا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوشش کریں کہ تو شریک ٹھہرائے میرا جس کا تمہیں نہیں علم تو نہ اطاعت کرنا ان دونوں کی۔ الیہ مرجعکم وانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف مراجعت ہے تمہاری، بس میں بتا دوں گا جو عمل تم کرتے رہے۔ وصینا واو صاد یا سے بنا، ہم نے تاکید کی، ہم نے تلقین کی، بی انجائنڈ تو ہوما تا واو عین سے بنا، ان دونوں کا کہا ماننا، عبید ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36 اور سورہ انعام آیت نمبر 151 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں والدین کے ساتھ احسان کرنے، ان کو اف تک نہ کہنے اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 اور زیر مطالعہ آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر والدین شرک کرنے پر زور دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ قرآن کریم ہمیں کسی اور کی نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور داخل کرتے ہیں انہیں صالحین میں۔ صالحین صاد لام ہا سے بنا، نظام کے مطابق رہنے والے۔ اعمال صالح سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں اور ان سے معاشرے کا حسن و توازن قائم رہے اور نامباحریاں دور ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے دعوی ایمان کا عملی ثبوت
اعمال صالح کی صورت میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں صالحین میں داخل فرما لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو جب پہنچتی ہے کوئی ایذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بنا لیتے ہیں لوگوں کی ڈالی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مانند۔ وَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آئے کوئی نصرت تمہارے رب سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا جو کچھ سینوں میں ہیں عالمین کے؟ اوزیہ الف زا یا سے بنا، اذیت، کفت۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق کے راستے میں کوئی بھی تکلیف آئے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا جائے، کسی بھی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا جو کفر کر رہے ہیں ایمان والوں سے، اتباع کرو ہماری راہ کی، ہم اٹھا لیں گے خطائیں تمہاری۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے خطاؤں سے کوئی شے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ خطاياكم، خا تا الف سے بنا، تمہاری غلطیاں، your mistakes۔ اس سورہ کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دعوی ایمان کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ جس طرح سونے کو کٹھالی میں ڈال کر پگھلانے سے کھوٹ الگ نظر آنے لگتی ہے، بالکل اسی طرح سے آزمائش سے اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 کے مطابق ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، یعنی جس نے بویا اسی نے کاٹنا ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 38 میں بھی ہے کہ نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا۔ وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور البتہ یہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے اور کتنے ہی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھ ہوگی ان سے یوم القیامہ کو اس کے بارے جو وہ گھڑتے تھے۔ اثقالہم، سا کاف لام سے بنا، اپنے بوجھ، their burdens۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود بھی غلط راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے تاکہ وہ اٹھائیں اپنے کامل بوجھ یوم القیامہ کو، اور ان کے بوجھ سے بھی جن کو وہ بھٹکاتے رہے بغیر کسی علم کے۔ سن رکھو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا خلاصہ، ایمان کی حقیقت قولی نہیں بلکہ عملی ہے۔ دعوے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ جس کسی نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا آزمایا گیا۔ اس آزمائش کا مقصد کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے اور اسی کے مطابق جزا ملتی ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، چاہے تو کامیابی کے ثمرات سمیٹے یا پھر ناکامی کے داغ سمیٹے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔